الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ہماری آج کی گفتگو کتاب الکافی میں کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والے اخلاقی ابواب جس میں ہم باب الغضب کو مطالعہ کر رہے تھے اس سے متعلق ہے. ہم جامع السعادات مولا مہدی ناراقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے علاج غضب کو پڑھ رہے تھے اور آپ کی خدمت میں 6 غضب کے علاج ذکر کیے گئے. آج ہم 7ویں علاج کو مطالعہ کریں گے. اس میں تھوڑی بہت ہم تفصیل میں جائیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس میں جو بعنوان علاج اصل نقطہ ذکر ہے اس کو پھر کسی اور مرحلے میں دیکھیں گے. 6 علاجوں میں جو گزشتہ درسوں میں بیان کیے جا چکے ہیں اس میں پہلا علاج ہمارے پاس تھا کہ انسان کے نفس میں مختلف طرح کے اخلاقی امراض لگ جاتے ہیں. خصوصاً انسان پیدائش کے بعد مختلف طرح کی نفسانی اور اخلاقی بعض ایسی عادات یا اطوار ہوتی ہیں جن کا عادی ہو جاتا ہے، جیسا کہ تکبر ہے، غرور ہے، حسد ہے، عجب خود پسندی ہے، یا لجاجت ہے، ہٹ درمی یا ضد بازی، یعنی ماننے کے طرف نہیں آتا انسان. اس طرح مذاق اڑانا ہے، استہزاء ہے، یا حب الدنیا یا مقام و جاہ و مقام کا شدید حرص ہے. یہ ساری چیزیں جب تک نفس میں موجود رہیں تو انسان کبھی بھی اپنے غضب کو قابو نہیں کر پائے گا، کیونکہ یہ آئے روز انسان کے وجود میں غضب کی دنیا کو بیدار کرتی رہتی ہیں، اور جب تک انسان اس کے تقاضوں کو پورا نہ کر لے تب تک انسان حالت غضب میں ہی رہتا ہے. لہذا یہاں پہ علاج یہ ہے کہ ان امراض سے اپنے نفس کو ازالہ کیا جائے، اپنے نفس سے ان کے اثرات کو ختم کیا جائے. یعنی یہ جو قباحتیں ہیں، یہ جو نجاستیں انسانی نفس میں ہیں، ان سے نفس طہارت حاصل کرے. دوسرا علاج یہ تھا کہ غصے کی قباحت اور اس کے برے نتائج کو ہمیشہ پیش نظر انسان رکھے، بار بار یاد کرے، جیسا کہ شریعت اسلامی میں اس کی مذمت شدید آئی ہے. نمبر 3 کہ انسان غصہ قابو کرنے کے مدح اور فضائل کو یاد کرے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا ثواب اور فضیلت رکھی ہے اگر کوئی غصے کو قابو کرتا ہے. جیسا کہ روایات آپ اس باب میں متعدد پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم اپنے ماتحت افراد کے اوپر غصہ غضب کرنے سے اپنے آپ کو قابو میں رکھو، میں تمہارے اوپر اپنے غصے کو کبھی بھی نہیں ظاہر کروں گا، اپنے غصے کو میں تمہارے اوپر قابو کیے رکھوں گا، یعنی روک لوں گا میں اپنا غصہ. اس طرح سے کئی احادیث ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں. نمبر 4 علاج ہمارے پاس یہ تھا کہ غضب کی جو ضد ہے اس ضد کے فضائل اور فوائد کو انسان پیش نظر رکھے. مثال کے طور پہ حلم ضد ہے غضب کی، غیظ القظم الغیظ یعنی غیظ کو پی جانا، غضب کو پی جانا، اس کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں. یہ ہم نے الکافی کی ایک روایت سے رحمت کو مطالعہ کیا تھا جو غضب کی ضد ہے. رحمت اور رأفت جو مومنین کے ساتھ برتاؤ انسان کرتا ہے اس کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں ان پہ نگاہ کرے تو یہاں پہ وہ اپنے غضب کو قابو کر سکتا ہے. 5واں ہمارے پاس یہ تھا کہ ہر اپنے فعل اور قول جو انسان سے صادر ہوتا ہے اس پر نگاہ رکھے اور اس کا محاسبہ کرے، غور و فکر اس کے اوپر کرے، دقت کرے کیوں یہ اس سے صادر ہو گیا، اس کی کیا وجوہات تھیں. تو اس سے انسان اپنے غضب کو شرمندہ ہوگا بہت سارے مقام پہ جہاں غضب ناک ہوا، اور غضب کو قابو کرنے کے لیے مزید قوی ارادہ اور سنجیدگی کو اپنے نفس میں لے کر آئے گا. نمبر 6 علاج یہ تھا کہ انسان ایسی محافل سے دور رہے کہ جن محافل کے افراد وہ اہل غضب ہیں، یعنی غصہ غضب
میں اپنے نفس کو قابو نہیں کر پاتے، اور جو ان کے وجود میں غصہ اور غضب کی حالت میں ابھرتا ہے اسے اپنے اعضاء و جوارح خصوصاً زبان سے اسے ظاہر کر دیتے ہیں۔ چونکہ محفل کا گہرا اثر ہوتا ہے، دوستی کا گہرا اثر ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اپنے دوست کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، یا یہاں تک آ گیا کہ دوست کے دین کے اوپر ہوتا ہے، جو دین دوست کا ہے وہی اس کا دین بن جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے آیات کریمہ میں واضح طور پہ متعدد آیات میں یہ فرمایا ہے کہ تم میرے دشمنوں کو اپنا اولیاء نہ بناؤ، اپنا دوست نہ بناؤ۔ جیسے سورہ مجادلہ کی پہلی آیت اسی کے اوپر ہے کہ میرے جو دشمن ہیں ان کو مت اپنا اولیاء بناؤ۔ 7ویں کے اوپر ہم آ جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا آپ کے سامنے ایک تعارف اس لیے تھا کہ یہ ذہن نشین ہمارے ہوتا رہے، اور ہم اس علاج میں جو اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کو اختیار بھی کرتے رہیں۔ 7واں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر کے اوپر راضی ہو جانا۔ یہاں پہ قضاء و قدر کے حوالے سے صرف چند مثالیں گزشتہ درس میں، اختتام درس میں آپ کی خدمت میں پیش کی گئی تھیں کہ دنیا میں جو بھی واقعات رونما ہو رہے ہیں، جو بھی حوادث ظاہر ہو رہے ہیں، بالآخر وہ قضاء و قدر کے مرحلے سے گزر کر انجام پا رہے ہیں، اور قضاء و قدر کا مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہاں پہ جو اصل مشکل پیش آتی ہے اس پوری بحث میں وہ 2 چیزیں ہیں، اور ان 2 چیزوں کو ہم حل بھی نہیں کر پائیں گے ابھی، کیونکہ مختصر اس کو ابھی ہم پڑھیں گے، اور اس میں نگاہ کلامی، نگاہ فلسفی اور نگاہ عرفانی، تینوں نگاہیں جدا جدا ہیں۔ پھر ہماری جو جامع شخصیات علماء میں گزریں، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بھی مذاق فلسفی سے تھوڑا ہٹ کر نظریہ اختیار کیا ہے، یعنی جو فلسفی رائج نظریات اور روش ہے، اور جمع بین نقل والعقل بہترین طریقے سے پیش کیا ہے۔ بہرحال ہم ابھی نہیں وارد ہوں گے، بہت زیادہ پڑھیں گے قضاء و قدر کو ہی، آج زیادہ ہم قضاء و قدر کو ہی پڑھیں گے تاکہ یہ حکمت ہمارے لیے آشکار ہو، اور اس کے اوپر ہم راضی ہونے کی طرف آئیں، کیونکہ نفس جس چیز پر اپنے آپ کو راضی کر لیتا ہے وہ مرحلہ بھی طے کر لیتا ہے، جس کے اوپر انتہائی چین باچین رہتا ہے، انتہائی مضطرب رہتا ہے، تو یہ اضطراب بعض اوقات اسے جنون کی حالت تک پہنچا دیتی ہے، بے ہوشی کی حالت تک پہنچا دیتی ہے۔ جیسا کہ امام علی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی، اب بڑا شدید غم تھا، اس نے برداشت کر لیا، اس کا کوئی مال چوری کر کے لے گیا۔ تو مال پرانے دور میں کوئی بینک سسٹم نہیں تھا، تو جب چوری ہوتی تھی تو باہری چوری ہوتی تھی، جیسے آج بھی گھروں میں زیورات کی اگر چوری ہو جائے تو بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اس نے اتنا اپنے اندر غم لیا، اتنا غم لیا کہ مر گیا۔ آج کے دور میں جیسے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، نبض پھٹ جاتی ہے انسان کی، تو دماغ میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، اتنا اس نے شدید سٹریس لیا۔ تو امام نے تب فرمایا، نہج البلاغہ میں یہ بیان فرمایا، یہ بیان موجود ہے حکمت قصار میں، کہ بیٹے کے چھننے پر صبر آ جاتا ہے لیکن مال کے چھننے پر صبر نہیں آتا، چونکہ وہ تیار ہے اپنے اندر کہ وہ بیٹے کی وفات کے اوپر صبر کر لے، لیکن بعض لوگ مال کے اوپر اتنا حساس ہوتے ہیں کہ نہیں برداشت کر پاتے۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت امام صادق علیہ السلام سے ہے کہ اگر کوئی راوی نے پوچھا یا سائل نے پوچھا کہ کوئی میرا مال غصب کرتا ہے، چھینتا ہے مجھ سے، تو میں کیا اپنا دفاع کر سکتا ہوں؟ تو امام نے فرمایا کر سکتے ہو دفاع، اور اس دفاع میں تمہیں کامل حق حاصل ہے۔ کہا کہ اگر میری جان خطرے میں پڑ جائے، تو امام نے فرمایا کہ جان خطرے میں پڑ جائے تو تب بھی دفاع تمہارا حق ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مال جانے دو۔ تو کہا کہ اگر مال کی اہمیت ہو تو ٹھیک ہے، پھر جان جانے دو۔ تو امام نے کہا پھر 2 میں سے ایک ہی بچے گی، 2 تو نہیں بچ سکتی۔ تو عاقل انسان وہی ہوتا ہے کہ جو مال کو جانے دے، نہ کہ جان کو جانے دے۔ لیکن اگر جان بھی چلی جاتی ہے تو اس کو زمرہ شہداء میں روایات میں وارد ہوا ہے کہ وہ اس سے اٹھایا جائے گا، لیکن حرص مال اتنی مقدار نہیں ہونی چاہیے
کہ اس کی زندگی کا چھن جانا یعنی کمالات کا چھن جانا. وہ جس نے مزید کمالات لینے تھے، گناہوں کو اپنے معاف کرنا تھا، کیونکہ زمین کے اوپر ہم اسی مقصد کے لیے ہیں. بقیہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو رب ہے، آل اولاد کے رازق وہ ہے، نفع نقصان کی مالک وہ ہے. تو وہ تو بقیہ ہمارے کام نہیں ہیں. ہمارے کام یہ ہے کہ اپنے اصلاح نفس کریں، تہذیب نفس کریں اور واجبات ادا کریں، جن میں سے ایک نام نفقہ ہے. ہم نہ اپنے آپ کو نفع نقصان، نہ نفع سے ہمیشہ ہم کنار کر سکتے ہیں، نہ ضرر سے ہمیشہ بچا سکتے ہیں، نہ اپنے اہل خانہ اور مال اولاد کو بچا سکتے ہیں. جو آفات ان پر آنی ہے وہ آنی ہے، اور جو نفع ان تک پہنچنا ہے وہ پہنچنا ہے. یہاں پہ قضاء و قدر کے جو 2 سوال ہیں وہ میں عرض کر دوں کہ چونکہ یہ سوال بار بار کیے جائیں گے، ابھریں گے بھی، اور ہر ایک کے ذہن میں ابھرتے ہیں، اور یہ حل ہونا بھی بہت آسان نہیں ہے. اس کے لیے کئی مراحل چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے لیے عنایت خداوندی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو یہ علم یا یہ معرفت کا پہلو اس کے لیے آشکار فرما دے. اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ قضاء و قدر کو نظریہ اختیار سے کیسے سازگار کریں، کیونکہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ ہر چیز جبری ہے. بلا شک و شبہ کائنات کے اندر اصل قانون جبر ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ نے ایسا خلق کیا کہ جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، یا یہ کہ ذوات نے جو اخذ کیا ہے وہ ذوات اختیاری صورت میں ایک حد تک پہنچی ہیں، اختیار ان کے پاس تھا. لہذا یہاں پہ بالفاظ دیگر پھر سوال میں دہرا دوں، قضاء و قدر کو اختیار کے ساتھ سازگار کرنا، کیونکہ اختیار کے ساتھ سازگار نہیں کریں گے تو عشائرہ کا نظریہ بن جاتا ہے، اور ظلم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف آہستہ آہستہ ظاہر ہونا نعوذ باللہ شروع ہو جاتی ہے، جو کہ کسی طور پہ بھی سازگار نہیں ہے. نمبر 2، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ امر انجام دیا تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ تو ہم اپنے اس قلیل سے علم کے ذریعے سے حکمت الہی کو نہیں جان سکتے. بالکل اسی طرح ہم تو کوئی شے نہیں ہے کہ اولو العزم انبیاء علیہ السلام جن کے خاک پا بھی ہم نہیں ہیں، ان کا واقعہ قرآن میں وارد ہوا اسی باب سے جو کہ اسرار کائنات کہلاتا ہے، اور قضاء و قدر کے باب سے ہی یہ واقعہ ہے حقیقت میں. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ سورہ کہف میں ہے کہ وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، محبوب خدا ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابراہیم علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ترین انبیاء میں شمار ہوتے ہیں. لیکن 3 حکمتوں میں بے صبرے ہو گئے جو قرآن نے ذکر کیا ہے، اور 4 ناچار احتجاج کیا جناب خضر علیہ السلام کے پاس کہ اس کی حکمت کیا ہے. اب حکمت تھی ان کے پاس، اور اس حکمت کے پیچھے بھی حکمتیں ہیں، اور وہ اپنی حکمتوں کے اعتبار سے ہمارے لیے متشابہ آیات اس پہ عمل نہیں کر سکتے، لیکن اس بات سے کہ کائنات میں ہر امر حکمت الہی کے تحت رونما ہو رہا ہے، اور اس کا علم ہستیوں کے پاس ہے، اور اس کے علم ہونے سے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ دوسری ہستی سے سب سے بالاتر ہو جائے گا. ایک عمیق سمندر ہے جس میں شبہات کا شکار ہو جائے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے انسان. لہذا حکمتوں کی تلاش میں ہم ہمیشہ نہیں آگے بڑھ سکتے. یہ 2 باتیں ہمارے لیے جب کلیئر ہو گئیں کہ یہ 2 سوال سخت سوال ہیں، حکمتیں آشکار ہوتی ہیں زندگی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جس طریقے سے سورج سے نکلنے والی شعاع یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے، کوئی توحید میں اللہ تعالیٰ کو مثال نہیں دی جا رہی، جیسا کہ بہت سارے لوگ یہ توہم کرتے ہیں کہ جب بھی سمندر یا سورج کی مثال دی جائے ان کو وہ صوفیہ سے الرجی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کو نعوذ باللہ تشبیہ دے دی، لیسا کمثلہ شیء، اس کی تو مثل کوئی شیء ہے ہی نہیں. تو یہ توہمات ہیں. یہاں پہ سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ سورج جیسا کہ ایک منبع ہے حرارت کا، ایک منبع ہے شعاع اور روشنی کا، اس سے جو بھی کرن نکل رہی ہے وہ اپنی ایک راہ رکھتی ہے یا نہیں؟ ایک راہ رکھتی ہے، ایک طریق رکھتی ہے، اور جس طریق سے آئی ہے وہی طریق اس کے لیے واپس جانے کا بھی ہے، وہی طریق اس کے لیے شدت اور ضعف کے مراحل کا بھی ہے کہ جتنا قرب ہے اتنا شدید تر ہے، اور جتنا
بعید ہے وہ نور اور شعاع وہ بعید تر ہے، لیکن اس میں نور ہونے کے اعتبار سے سورج اس کے ہمراہ ہمیشہ ہے یا نہیں ہے، چونکہ نورانیت بالآخر اس کی سورج سے آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات، ایک تو اس نے تمام کی تمام خلقت کا احاطہ کیا ہوا ہے، احاطہ علمی بھی ہے، یا ہم اس حوالے سے بعض آیات کریمہ سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کا احاطہ موجود ہے۔ یہ احاطہ مادی احاطہ نہیں ہے، اسے مادی تشریح نہیں کر سکتے۔ پھر ہر ذات جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ خلق فرما رہا ہے اس کی اپنی راہ ہے، وہ ایک خاص طریق سے آ رہی ہے، اور اسی طریق میں اس کی اللہ تعالیٰ کی ربوبیت بھی ہے۔ اور رب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تدبیر کرنا جس سے اس کو جہاں تک پہنچنا تھا وہاں تک پہنچا دے، اور رب جو ہوتا ہے ایسی اس کی تدبیر اور تربیت کرنا۔ اس لیے تربیت کا معنی رب میں شامل ہے، اور رب ہوتا ہی تربیت کرنے والا ہے۔ مربی کو اسی لیے مربی کہتے ہیں، وہ تربیت کرتا ہے۔ ربۃ البیت، ماں کو یا گھر میں گھریلو خاتون کو اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ اس عنوان سے انسان کے مادی اجسام سکون اور راحت کی تربیت کا باعث بنتی ہے، یعنی نشو و نما کا باعث بنتی ہے۔ تربیت یعنی نشو و نما۔ البتہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ نشو و نما اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ایک محکم اور منظم نظام خلق نہ کیا جائے۔ ایک منظم اور محکم نظام ہم خلق کریں گے تو وہاں پہ نشو و نما ہو پائے گی، وائلا نشو و نما کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر شے کے لیے اس کی نشو و نما کرنے کے لیے ہمیں ایک نظام اور تدبیر چاہیے۔ یہی تدبیر ہے کہ جس سے ہمارے سامنے ربوبیت اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی آشکار ہوتی۔ اس لیے ربوبیت خلقت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بعد کی صفات ہیں۔ یہ بات جب ہمارے لیے روشن ہوگی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم سب کی ربوبیت اللہ تعالیٰ ہمارے مطابق ہی کر رہا ہے۔ ایک مشترک پہلو ہم سب کا ہے اور ایک مختص پہلو ہے، اس میں ہم ایک دوسرے سے کاملاً جدا ہیں، اور اس پہلو میں اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے لیے تدبیر فرمائی ہے اس کے ذریعے سے وہاں پہ اس کے نفس، اس کی روح، اس کے جسم، اس کی زندگی، اس کو اللہ تعالیٰ ایک سطح تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس لیے سب کے حالات یکساں نہیں ہیں، سب کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہیں، اس لیے سب کی ربوبیت بھی یکساں نہیں ہے۔ رب سب کا ہے، لیکن سب کے رب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے طریق سے جو وہ آ رہا ہے خلقت کا سلسلہ، اس طریق کے مطابق اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رب ہونے کے ناطے تدبیر فرمائی ہے، یعنی اس کے لیے مشکلات کو، نعمتوں کو، زندگی کے اوقات کو، کون سی مشکل اس کے ساتھ ملحق ہو جائے اور یہ تکلیف اٹھائے، کون سی مشکل سے اسے بچا لیا جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے دائرے اختیار سے کاملاً باہر ہیں۔ لہذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ قضاء و قدر کا جو تعلق ہے وہ پھر اس مرحلہ اور ربوبیت کے اوپر بالخصوص اجاگر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم، کیونکہ رب اللہ تعالیٰ ہے، اس نے جو تدبیر فرمانی اور تربیت کرنی ہے وہ علم کے مطابق ہے، اور علم اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتی میں شمار ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ اب آگے بڑھتے جائیں تو یہ عمیق سے عمیق تک بات ہوتی چلی جائے گی، لہٰذا حکمت علم الہی میں موجود ہیں۔ علم الہی لامحدود ہے، لامحدود جو ہستی ہے، ایک محدود، وہ بھی محدود جو اصلاً شمار ہی نہیں ہوتا، عدم کے اس قدر قریب ہے وہ محدود، اس قدر قریب، ایک قدم اٹھایا تو وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ہم لوگوں کی حیثیت یہی ہے، ایک قدم اور ہمارا اٹھا تو اسے ہم عدم سے ملحق ہو جائیں گے، وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ بجھتا ہوا شعلہ، یہ بجھتی ہوئی نورانیت جس نے کسب کی بھی، ادھار لی بھی ہے نورانیت، یہ اس وسیع و عریض جو ذات باری تعالیٰ ہے اور لامحدود ایک سمندر ہمارے پاس علم کا ہے، اس کی اندر کی دنیا کو جان سکتا ہے۔ لہذا حکمتیں ہمارے سامنے نہیں اجاگر ہو سکتی۔ ایک تو ہم ایک دوسرے کا سلسلے کو نہیں جانتے کیسا ہے، نمبر دو حکمت اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کے لیے ظاہر کرتا ہے، نمبر تین عام بندے کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا احاطہ اپنے دائرے تک ہوگا، کیونکہ وہ اس سے زیادہ
نہیں اپنے اندر سما سکتا، نہیں اس کا احاطہ کر سکتا، نہیں اسے گھیر سکتا۔ تو لہٰذا یہ بات ہمارے لیے آشکار ہوئی۔ ہم آغاز جو کرتے ہیں گفتگو کا وہ قرآن کریم کی 2 آیات سے کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کے معنی میں ہم وارد ہوں گے۔ قرآن کی جو پہلی آیت ہے، قرآن کی پہلی آیت ہمارے پاس وہ سورہ حدید کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی زمین میں مصیبت نہیں ہے اور کوئی تمہارے نفوس میں مصیبت نہیں ظاہر ہوتی، الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ وہ ظاہر ہو۔ ظاہر ہونے سے پہلے کہاں موجود ہے؟ ایک کتاب میں موجود ہے، یعنی اس نے آ کے ہم سے ایک تعلق قائم کرنا ہی کرنا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کوئی ریسٹورانٹ جاتے ہوئے اس مصیبت سے 2-4 ہو جائیں، یا مسجد جاتے ہوئے 2-4 ہو جائیں، چاہے دنیا کے عیاشی کرتے ہوئے 2-4 ہو جائیں، یا دین کی خدمت کے لیے قدم اٹھاتے ہوئے 2-4 ہو جائیں، ہونا اس سے ہے۔ مگر نزلہ زکام لگنا ہی لگنا تھا، سر درد اس نے اٹھانا ہی اٹھانا تھا، یہاں پہ کچھ مدت اس نے بیدون سواری بالفرض رہنا ہی رہنا تھا، یہاں پہ اس نے فلاں لوگوں کے طعنے سننے تھے، فلاں ہمسایہ اس کے لیے قرار پانا تھا۔ ساری چیزیں ٹو دا پوائنٹ اپنی جگہ پر وہ کتاب میں موجود ہیں۔ البتہ یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیں، علم میں ہونا کیا علت ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کے لیے ویسے ہی صادر ہو؟ مثلا اگر آپ کے علم میں ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس جگہ پر آ کے چوری کرے گا اور چلا جائے گا، تو ہمارے علم میں آنا وہ سبب ہے چوری کا؟ یا اسی طریقے سے ہمیں پتہ ہے ہمارے بچے غیر معصوم ہیں، ہمیں اس کا یقین ہے، کیا ہمارے علم میں یہ بات ہونا یہ سبب ہے کہ وہ جرائم انجام دیں؟ لہذا علم الہی میں کسی شے کا ہونا وہ علت نہیں بنتا کہ وہ شے جو ہے وہ اسی طریقے سے حتماً و حتماً رونما ہو، یعنی یہاں پہ کہ وہ علم الہی کے مطابق نہیں نکلے گا اس لیے اس نے ایسا ہونا ہی ہونا ہے، یا شاعرہ اس طریقے سے وارد ہوتے ہیں سکیں کہ وہ اس وجہ سے تھوڑی ہونا ہے کہ علم الہی کے خلاف ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، علم الہی کی اپنی خصوصیات ہیں، وہ ثابت ہے، اس میں تغیر نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے اس کے برخلاف کوئی شے نہیں ثابت ہو سکتی، ظاہر ہو سکتی، لیکن یہ علت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہے کہ یہ اسباب اس کے اپنی ذات اور اپنے واقع کے اپنے اسباب ہیں، ان اسباب کے دائرے میں ایک چیز رونما ہوتی ہے۔ لہذا یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ کتاب میں جب آیا ہے فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کتاب میں موجود ہے قبل اس کے کہ وہ ظاہر ہو۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ پھر اس سے اگلی آیت ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، کہ امیر المومنین علیہ السلام نے زہد کی یہ تعریف کی ہے۔ زہد کی کئی تعریفیں گزری ہیں، ان میں سے ایک تعریف زہد کے بارے میں سوال پوچھا گیا تو امام علیہ السلام نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی تاکہ جو تم سے وفات پا جائے، فوت ہو جائے، تم سے چھن جائے، اس کے اوپر مایوس مت ہو، افسردہ مت ہو، نا امید مت ہو۔ انسان کے پاس سے ایک چیز چلی جاتی ہے تو بڑا افسردہ اور غمگین اور رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں دیا ہے اس میں بہت خوش نہ ہونے لگو، کیا بہترین گھر، گاڑی، آل اولاد، قبیلہ، صحت، جسم، نہیں، اس کے اوپر خوش نہ ہو، کیونکہ اس پر حساب اللہ نے رکھا ہے، اور جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کی تدبیر ہے، وہ کسی جگہ تک پہنچانا چاہتے ہیں ان کے ذریعے سے انسانی نفس کو، اور پہنچ کے رہے گا وہاں پہ۔ تو اسی ضمن میں پھر ہمارے پاس اور بھی احادیث موجود ہیں۔ بہرحال آپ نے پہلی آیت کو ملاحظہ کیا کہ اس میں امام صادق علیہ السلام کی روایت موجود ہے، تفسیر قمی میں فرماتے ہیں کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ بیان کیا، صادق ہے اللہ تعالیٰ،
یہ جو کتاب ہے کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کہ کوئی زمین کے اوپر مصیبت ظاہر نہیں ہوتی اور کوئی نفوس میں ظاہر نہیں ہوتی، الا فی کتاب، وہ کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأہا، قبل اس کے کہ وہ ظاہر ہو۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فوراً تصدیق کی، صدق اللہ۔ ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ صادق ہے۔ وبلغت رسلہ، اور اس کے رسول جو ہیں انہوں نے تبلیغ کی۔ کس چیز کی تبلیغ کی؟ کتابہ فی السماء علمہ بہا، کہ جو آسمانوں میں اس کی کتاب تھی اس کی تبلیغ ہم تک پہنچائی، اور اس کے جو ہے علم ہو، اور اس کے علم میں یہ چیزیں موجود تھیں، یعنی ایک کتاب اس کی آسمانوں میں ہے اور ایک کتاب جو ہے وہ زمین پہ ہے۔ اور پھر آگے بہرحال اس میں ہمارے موضوع سے مطلب ہٹ جاتا ہے اور آگے کی مباحث ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور ہمارے پاس قرآن کریم کی آیت موجود ہے، سورہ تغابن کی آیت ہے، کہ سورہ تغابن میں آیت نمبر 11 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں ہے جو انسان سے دوچار ہو مگر وہ اللہ کے اذن سے۔ اذن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ حکم اور اذن میں فرق ہے، امر اور اذن میں فرق ہے۔ اگرچہ اردو میں ہم کیا کہتے ہیں، امر کو بھی اذن کہتے ہیں، کہ اس نے اذن دیا ہے، یعنی اس نے حکم دیا ہے۔ حکم یہاں پہ مراد حکم نہیں ہے، بلکہ اذن کا مطلب ہوتا ہے کہ معنی ہٹا دینا، رکاوٹ ہٹا دینا۔ مثلا ایک خیر ہمیں آ کے لگتا ہے، یا ہم ایک خیر سے دوچار ہوتے ہیں، ایک نعمت سے، ایک آسائش سے، ایک راحت سے، ایک خوشی کی چیز سے ہم دوچار ہوتے ہیں، تو ہمارے اور خوشی یا اس نعمت یا اس ہمارے لیے خیر کے درمیان رکاوٹ اللہ تعالیٰ ایجاد کر سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رکاوٹ کو ایجاد نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ہم کیا کہیں گے، یہ تکا نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، حادثہ نہیں ہے، بلکہ اذن الہی یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ دوچار ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رکاوٹیں ہٹا دیں۔ اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مواقعوں پہ اچانک ایکسیڈنٹ سے بچ گئے، اچانک موٹر سائیکل یا گاڑی کا سٹیئرنگ جو ہے وہ تھوڑا سا مڑ گیا، یا اچانک بریک لگ گئی، اور پھر کہتے ہیں کہ آج تو میں مثلاً اس دنیا سے گیا تھا۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں، گاڑی الٹ گئی، ایک فرد ان میں سے بچ گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا اسے، بقیہ جو ان کی وفات ہو گئی۔ تو یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ یہاں پہ اذن اللہ نے اس کے لیے معنی ایجاد نہیں کیا جن کے لیے مصیبت اب آ رہی ہے۔ تو اگر اللہ معنی ایجاد کر دے تو مصیبت لگے گی ہمارے ساتھ۔ تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں، وہ انسان کا رخ موڑ دیتے ہیں، اسے بچا لیتے ہیں یا دیگر امور انجام پاتے ہیں، چونکہ اس جگہ پہ اذن الہی نہیں ہے کہ یہ مصیبت اس کے ساتھ دوچار ہو۔ لیکن جن کے لیے مصیبت سے دوچار ہونا اذن الہی کے تحت تھا، وہاں پہ معنی ہٹ جاتا اور پھر بہترین طریقے سے اس کا ایک ٹکراؤ مصیبت سے ہوتا ہے، اور فرشتے وہ صرف نظارہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اب انسان ہمیشہ ایک سطح کے اوپر نہیں رہے گا، کہاں اذن الہی جاری ہونا ہے، کہاں اذن الہی جاری نہیں ہوتا۔ مثلا امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے، اذن الہی تھا کہ چھری پھر جائے گلے میں، اذن الہی تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام کے بازو کٹ جائیں جب تلوار لگے، لیکن بعض مواقع تھے اذن الہی نہیں تھا، جیسے حج میں قاتلانہ کوشش کی، اذن الہی نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام بچ گئے۔ اور یہی واقعہ امام علی علیہ السلام کے جناب قمبر کے ساتھ بھی وارد ہوا ہے کہ جناب قمبر وہ بہت شدید محبت رکھتے تھے، تو انہیں خدشہ لگا رہتا تھا کہ آدھی رات کو امام علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، چونکہ امام علیہ السلام کی جو سیرت ہمیں ملتی ہے کتابوں میں کہ عشاء کے ٹائم سو جایا کرتے تھے، لیکن تھوڑا سا سونے کے بعد پھر اٹھ جاتے اور مسجد چلے جاتے تھے، اور نماز شب سے تھوڑی دیر پہلے پھر گھر چلے جاتے تھے۔ یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے آپ گھر جائیں گے یا 1.5 گھنٹہ پہلے، پھر تھوڑا سا آرام کی آدھا گھنٹہ 20 منٹ یا کچھ، پھر آگے دوبارہ مسجد میں۔ تو یہ جو آدھی رات کو مسجد میں رہا کرتے تھے اور
آنا جانا تنہائی میں ہوتا تھا تو جناب قمبر گھبراتے تھے کہ کوئی حملہ نہ کر دے، اس لیے وہ سوتے ہی نہیں تھے ساری رات امام علی علیہ السلام کے لیے پہرا دینے کے لیے۔ تو امام علیہ السلام چل رہے تھے تو پیچھے آہٹ قدموں کی سنی تو رک گئے اور دیکھا اور فرمایا اندھیرا تھا، وہ اپنے آپ کو ظاہر بھی نہیں کرتے تھے، تو پوچھا قمبر ہو؟ تو کہا کہ جی ہاں میں قمبر ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ کیوں تم پیچھا کر رہے ہو؟ تو بتایا کہ میں اس خدشے کے تحت کہ کہیں آپ کے اوپر کوئی بلا نہ ٹوٹ پڑے، کوئی قاتلانہ حملہ نہ کرے۔ تو امام نے فرمایا کہ آیا تم آسمان سے نازل ہونے والی مصیبت سے بچاؤ گے یا زمین سے نازل ہونے والی مصیبت سے بچاؤ گے؟ مصیبتیں ہیں ہی کب ہمارے ہاتھ میں، وہ تو تمہارے اس سے نہیں رکے گی، جس میں اللہ تعالیٰ کا اذن ہوا وہ مجھ سے ربط پیدا کر جائے گی، اور جس میں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن وہ میرے ساتھ چھوئے گی بھی نہیں۔ اس لیے انسان جب پریشان ہوتا ہے تو وہ در حقیقت نظام الہی جو اس دنیا میں اللہ نے ایجاد کیا ہے اس سے اپنے آپ کو غافل ہو کے سوچتا ہے، اپنے آپ کو رب تصور کر رہا ہوتا ہے، اقرار نہیں کرتا، لیکن اپنے بچوں کے لیے رب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے خانوادے کے لیے رازق سمجھ رہا ہوتا ہے، اپنے آئندہ آنے والے مسائل میں اپنے آپ کو در حقیقت قوت نفع نقصان کا مالک سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو فہم ہے انسان کا، غلط فہمی اور گمان ہے، یہ انسان کو پھر کئی طرح کے ایمانی مسائل سے بھی عاری کر دیتا ہے اور اس میں شبہات کا شکار کرتا ہے اور کئی غلط قدم اٹھانے سے دوچار کر دیتا ہے۔ ایسا اس طرح کے ہمارے پاس اور بہت سارے واقعات ہیں کہ جس میں اذن الہی تھا وہاں پہ مصیبت دوچار ہو گئے مصیبت سے، جہاں اذن الہی نہیں تھا وہاں پہ مصیبت سے دوچار نہیں ہوئی۔ اسی طرح ہم کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، دیگر امور ہیں، اگر اذن الہی ہوا تو وہ ہم سے حتماً و حتماً یعنی نفع کے اعتبار سے اللہ نے رکاوٹیں ہٹا دیں تو وہ نفع ہم سے دوچار ہم ہوں گے، وہ ہم سے حتماً تعلق پیدا کرے گا۔ تو یہاں پہ آپ نے ایک اور آیت کریمہ کو ملاحظہ کیا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا کہ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے کہ جو مگر یہ کہ وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کے اذن سے اترتی ہے۔ اسی طرح قدر کے اعتبار سے قرآن کریم کی کئی آیات ہمارے پاس ہیں جس میں قضاء کا لفظ بھی وارد ہوا ہے، قدر کا لفظ بھی وارد ہوا ہے، خصوصاً اس طرح کی جو ہمارے پاس آیات ہیں کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ سورہ حجر آیت نمبر 21 ہے، اور عرفا نے اس آیت سے کئی مسائل میں بہت خوبصورت نتائج اخذ کیے ہیں۔ ایک عارفانہ اور بہترین عمیق قرآن کریم کا یہ پیغام لیے ہوئے آیت کریمہ ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے ایسی نہیں ہے مگر اس کے خزانے کہاں ہیں، وہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں، لیکن جو نازل ہمارے پاس سے ہوتا ہے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، جو کچھ بھی ہم سے نازل ہوتا ہے وہ قدر معلوم ہے، یعنی اتنی مقدار ہے جو ہمیں معلوم ہے، وہ علم کے مطابق ہے اللہ کے اور مقدار میں ہے اس کے۔ اس لیے اس آیت کے پہلا حصہ دیکھیں، خزائن اللہ کے پاس ہیں، وہ لامحدود ہیں خزائن، کوئی بھی امر ہو، کوئی بھی کمال ہو، اس کا خزانہ کس کے پاس موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ہم اس خزانے سے کتنا لے سکتے ہیں؟ بے قدر معلوم لے سکتے ہیں، ہمارے پاس تو اس سے زیادہ لینے کی استطاعت ہی نہیں ہے، اس لیے جتنا ہم لے سکتے ہیں اتنی مقدار کیا ہے، وہ اللہ کے پاس سے اترے گی، وہ اللہ کے پاس سے آئے گی، صحیح ہے؟ اس لیے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اس کو بہت عرفا اپنی کتابوں میں بھی تحریر کرتے ہیں اور کئی مواقع میں اس سے نتیجے لیتے ہیں کہ ہم یہ بے قدر معلوم خلق ہوئے ہیں، ہماری ہر چیز بے قدر معلوم ہے، ہماری صلاحیتیں ہیں، شجاعت ہے، عقل ہے، ہماری سخاوت ہے، اور جتنی بھی چیزیں بے قدر معلوم ہیں۔ ہاں اس کی مقدار اگر ہم اختیاری طور پہ اعمال صادر کریں، ریاضت کریں، ملکات حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کی توفیق شامل حال ہو تو پھر بھی مقدار بالآخر مقدار ہی رہے گی، کسی یعنی حد ہی رہے گی، حد بڑھ جائے گی،
لیکن لا حد لہو نہیں ہو سکتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جیسے یہاں پہ بھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ خداوند متعال نے مقدار کی بات کی، اسی طریقے سے اور ہمارے پاس کثیر آیات موجود ہیں، جیسے کہ سورہ اسراء آیت نمبر 30 میں ہے ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ اپنی مشیت کے مطابق رزق کو پھیلا دیتا ہے اور بعض کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ تنگ کرنے سے مراد یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اب کوئی وہ معین نہیں ہے، وہ ادھر بھی یقدر سے مراد کیا ہے، یعنی اس کی محدود مقدار اس کو میسر آ رہی ہے، لیکن مقدار معین ہے۔ اور یہ قرآن نے واضح طور پہ بیان کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمان و زمین کو خلق اسی طریقے سے کیا ہے، جیسا کہ سورہ فرقان آیت نمبر 2 میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات ہے کہ جو مالک حقیقی ہے آسمان اور زمین کا، وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی مملکت میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ نبی نہ امام نہ فرشتہ، کوئی بھی شریک نہیں ہے، ماتحت ہیں، سب محتاج ہیں، فقیر ہیں، کوئی بھی شریک کی صورت نہیں ہے کہ برابری کرنے لگ جائے، چونکہ برابری ہو ہی نہیں سکتی، یہ ذات لا محدود ہے اور مقابلے میں ذات کون ہے؟ محدود۔ یہ برابر ہو سکتے ہیں کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر آگے کیا ہے جو ہمارے مطلب سے ایک متعلق ہے وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کو اللہ نے خلق کیا تو چھوڑ دیا خالی، یا اس کی پوری تدبیر اور اس کے اندر جو صلاحیت اور اس کا پلان، اس کا نظام، وہ سارا کا سارا ہمراہ خلق ہوا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا، پھر اللہ نے اس کی تقدیر کو قرار دیا ہے، اللہ نے ہر شے کو خلق کیا ہے اور اس کی تقدیر کو قرار دیا۔ ہم نے اپنے بچے کو خود خلق نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، ہم یہ بات خود جانتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کے خالق نہیں ہیں، اپنے بچے کے خالق نہیں ہیں، اپنے اطراف دیگر امور کے خالق نہیں، صرف ایک چیز کے ہم خالق ہیں، وہ اللہ کی عنایت سے اپنے عمل کے خالق ہیں، لہذا عمل ہمارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ لہذا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا۔ اور قرآن کی آیات کثیر ہیں، یا قرآن کریم میں اگر آپ سورۃ الاعلیٰ کو دیکھیں، سبح بسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، کہ اس نے خلق کیا تو تسویہ کیا، اسے سازگار متناسب بنایا، خلق کیا، الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، پھر مقدار اس کی معین کی اور اس طرف ہدایت دے دی، اس لیے کوئی بھی اب اس سے باہر نہیں آ سکتا۔ پھر اس کی مقدار کو معین کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کی کیا کیا کہ ہدایت دی۔ اس لیے ہدایت انسان کے لیے دو طرح کی ہے، ایک ہدایت میں انسان مجبور ہے، وہ انسان کی ہدایت تکوینی کہلاتی ہے، جیسا کہ ہمارے جسم کا پلنا بڑھنا، کہ کھا کے سوتے ہیں، آہستہ آہستہ پتہ لگتا ہے کہ اب سارے کپڑے چھوٹے ہو گئے، نئے کپڑے خریدے۔ تو یہ جو انسان کے جسم کے اعضاء کا پھلنا پھولنا ہے، اس میں مقدار ہر ذرے کی اللہ نے معین کی ہوئی ہے، اس کے لیے نظام معین کیا ہوا ہے، اس کے لیے آغاز کا بھی اللہ تعالیٰ نے مرحلہ معین کیا ہے اور اختتام کا مرحلہ بھی معین کیا ہے، کہاں تک اس نے پہنچنا ہے، کس سطح تک پہنچنا ہے، اس کے بعد اس کا وقت یہاں پہ ختم ہو جانا ہے۔ اسے کہتے ہیں ہدایت تکوینی۔ اور ایک ہے ہمارے لیے ہدایت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اختیاری رکھی ہے، آپ اسے ہدایت تشریعی بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ وہی ہدایت کا نظام ہے۔ جب ہدایت مطلقاً آئے تو ہر دو کی طرف اللہ تعالیٰ کا اشارہ ہے، وہ تکوینی بھی ہے، تشریعی بھی ہے، جیسا کہ آپ نے ادھر دیکھا کہ خلقت کیا ہے، جب خلقت کی بات ہے تو خصوصاً تکوینی ہے، یعنی ہر شے کو اللہ نے خلق کیا، مقدار معین کی، اس مقدار کے مطابق اس کی زندگی اور نشو و نما کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا، اور پھر اس کے اندر اس کو آگے رہنمائی کر کے بھیج دیا۔ اس لیے ہر ذرہ جو ہے اپنی ہدایت چونکہ لیے ہوئے ہے، اس لیے اسی کے مطابق وہ
ایک عمل انجام دیتا ہے۔ مثلا اگر شکم مادر میں آپ دیکھیں تو ذرات، جن ذرات نے آنکھ بننا ہے وہ ناخن کبھی بھی نہیں بنتے۔ وہ کون ہے کہ جو اس کو اس کی جگہ کے اوپر لا کے ٹھہرا رہا ہے؟ چونکہ اس کی مقدار معین ہے، اس کا کام بھی معین ہے، اور اپنے ہدف کی طرف اسے حرکت دے دی گئی ہے، اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ بے نظم نہیں ہونے دیتا۔ یہ ہمارے پاس چند آیات تھیں۔ آئیں ہم اب مطلب کی طرف کہ پہلے قضاء و قدر میں قدر اور قضاء کے مطلب کو مطالعہ کریں کہ اس کے لغوی معنی کیا ہیں، چونکہ لغوی معنی کا ایک گہرا اثر پڑتا ہے، اور اسی سے پھر آگے ہمارے پاس حقیقی معنی کیا بیان آئے گا۔ آپ کی خدمت میں التحقیق سے یہ مطلب ذکر کیا جاتا ہے۔ التحقیق ہمارے پاس کتاب ہے، اس میں تمام اقوال عموماً ذکر ہوتے ہیں۔ بہرحال آغاز میں معجم المقاییس اللغہ جو قدیمی ترین لغت کی کتاب ہے اس سے عرض کیا جا رہا ہے کہ ابن فارس ذکر کرتے ہیں کہ اس کا جو مطلب ہے، یعنی قاف دال را، ان تین کلمات کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ مبلغ الشیء وکنہ ونہایتہ، یعنی ایک شے کا جو پہنچنے کی آخری تک جگہ ہے وہ پہنچ جانا۔ مبلغ الشیء، ایک شے کا پہنچ جانا، یا نہایتہ، اس کا اپنے اختتام تک پہنچ جانا۔ یہ انہوں نے اس کو ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا اشیاء کو ایک اپنے اس سطح تک جہاں پہنچانا چاہتا ہے وہاں تک پہنچانا خداوند متعال کا، اس کو قدر سے تعبیر کیا گیا۔ اور قضاء ہوتا ہے، اس کے کئی معنی ہیں، جیسا کہ اختتام تک یا احکام، اتقان، مضبوطی۔ تو بہرحال ابھی ہم لغت کے معنی مزید ابھی آگے لے کے چلتے ہیں، چونکہ جو مطلب ابھی میں ذکر کر رہا ہوں بعض نے قضاء کا یہ مطلب ذکر کیا۔ اردو میں پہلے آسان طریقے سے ہم اسے ایک مطالعہ کر لیں۔ اردو میں یہ کلمہ استعمال ہوتا ہے قدر کا، یعنی مقدار۔ قدر یعنی کسی شے کی مقدار کو معین کرنا، یہ قدر کہلاتا ہے۔ لہذا آپ نے معجم المقاییس اللغہ میں دیکھا کہ ادھر مقدار سے مراد کیا کہ یہ شے اس سطح تک پہنچ جائے، تو یہ مبلغ الشیء، شے اس جگہ تک پہنچ جائے جو اس کی مقدار ہے۔ اچھا، مصباح المنیر کتاب جو ہے اس میں بھی اسی طریقے سے ذکر کیا گیا کہ اس کا معنی جو ہے وہ ایک شے کی مقدار ہے، ایک شے کے ایک قدر۔ البتہ انہوں نے چند لغوی مراحل میں ذکر کیا ہے کہ ابھی اس میں ہم وارد نہیں ہوتے۔ بہرحال ذکر کرتے ہیں کہ مصباح المنیر میں کہ قدر الشیء، یعنی اگر دال کے اوپر قدر الشیء، دال کے اوپر آپ زبر رکھیں تو اس کا مطلب ہے مبلغہ، قدر۔ ایک دفعہ دال پہ جزم ہوتی ہے، قدرن پڑھتے ہیں، اور ایک دفعہ قدارن پڑھتے ہیں۔ اگر قدارن پڑھے تو اس چیز کا اپنی جگہ تک پہنچ جانا مبلغ الشیء کہلائے گا۔ یا اسی طریقے سے کہا جاتا ہے ھذا قدر ھذا، یعنی مماثل ہو، یہ اس کے بالکل مشابہ ہے۔ اسی سے پھر انہوں نے آگے ذکر کیا ہے کہ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے وہ قضاء کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے معین کی بھی ہے، یا ایک شے کا دوسری شے سے موافق ہو جانے کو بھی قدر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دو آپ کے پاس ڈکشنریز، اس سے ایک معنی اخذ کیا ہے صاحب تحقیق نے۔ صاحب تحقیق اس حوالے سے عمیق اور دقیق شخصیت ہیں، اس لیے ہم ان کے اس قول کو اہمیت کا حامل سمجھتے ہوئے لینے کی کوشش کریں گے کہ وہ نچوڑ نکالتے ہیں تمام اہل لغت کی، چونکہ لغویوں کا قول حقیقت میں حجت نہیں ہے، اس لیے لغویوں کے تمام قول سے ہم نے یہ دیکھنے کہ عرب اس لفظ کو استعمال کر کے کیا معنی لیا کرتے تھے۔ اگر یہ کسی کے لیے ظاہر ہو جاتا ہے کہ عرب اس لفظ کو بول کے یہ معنی لیا کرتے تھے، یہ ڈکشنری کا معنی کہلائے گا، لیکن اہل لغت چونکہ اہل علم تھے تو اس لیے بعید نہیں ہے کہ ان کے اوپر دیگر علوم کی تاثیر برپا ہوئی ہو اور انہوں نے اس کے اندر معنی کے بیان میں اضافہ جات کر دیے ہوں، لہٰذا اہل لغت کا قول ہمارے لیے حجت اس طور پہ قرار نہیں پاتا۔ ہاں اگر شریعت نے جدا طور پہ ایک معنی کو آ کے خود ذکر کیا وہ بلا شک و شبہ حجت ہے،
لیکن اگر ایک لفظ عربی کا ہے اور اس کا معنی شریعت نے آ کے ہمارے لیے ذکر نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس دور میں ان لوگوں کے درمیان اس لفظ کا جو معنی رائج تھا وہی رائج معنی دین اسلام نے قبول کیا ہے اور اسی کے مد نظر رکھ کے گفتگو کی ہے۔ یہ اصول فقہ میں ایک مبانی لغت کے جو پڑھے جاتے ہیں اس کی روشنی میں ایک دو نکات ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام، صاحب تحقیق حسن مصطفی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس کا مطلب ذکر کیا ہے القوہ فی اختیار ایتاء الفعل و ترکہ، کہ ایسی قوت کہ جس میں ایک فعل کو عطا کرنے میں اختیار ہو اور اس کے ترک میں بھی اختیار ہو، یعنی وہ قوت اگر وہ چاہے تو اس قوت کے ذریعے سے فعل کو انجام دے دے، اور اگر نہ وہ چاہے تو وہ اس فعل کے ذریعے سے اس کو انجام نہ دے۔ بس ایسی قوت، قدر سے انہوں نے مراد کیا لیا؟ قوت، وہ قوت جس کے ذریعے سے وہ فعل کو اختیاراً انجام بھی دے سکتا ہے اور ترک بھی کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں کہ تقدیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قدرت کو اپنے جاری کر دینا، اور خارج میں جو اس کے متعلق ہے جس سے یہ قدرت نے تعلق قائم کرنا ہے، وہ قدرت جاری ہوگی، اس چیز سے تعلق پیدا کر دے اور وہ عملی طور پہ ہمارے لیے ظاہر بھی ہو جائے۔ اور قدر جو ہے بعض اوقات بے معنی قضا بھی اس طور پر آتی ہے۔ بہرحال ہم ابھی اس سے زیادہ وارد نہیں ہوتے، قضا کے معنی کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ جہاں تک قضا کا مطلب ہے تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس متعدد کلمات وارد ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ قضا کا مطلب ہوتا ہے، جیسا کہ صاحب تحقیق نے ذکر کیا، احکام۔ احکام یعنی مضبوطی، محکم پن، اپنی جگہ سے جو ہل نہ سکے، اتقان، اس کو انہوں نے قرار دیا ہے قضا۔ مفردات راغب نے یہ ذکر کیا فصل الامر، ایک امر کا فیصلہ ہو جانا، اب اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، فیصلہ ایک امر کا ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم صاحب تحقیق کی در ایک نگاہ دیکھتے ہیں، چونکہ لغات میں ہمارے پاس بس یہ آ گیا، دو معنی تو دیکھ لیے، قضا یعنی محکم پن، ٹھوس، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو قدر مقدار یعنی جاری کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ، اور وہ اس چیز سے تعلق بھی پیدا کر گیا تھا، اب جب وہ تعلق پیدا کرے گا تو وہ اسی طرح سے آگے بڑھے گا، اب اس کے اندر ایسا محکم پن آ جائے کہ وہ حتماً اس جگہ تک پہنچے جہاں تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے، یہ قضا کہلائے گی۔ اس لیے قضا ہمیشہ اس طور پہ آ جاتی ہے کہ اس نے انتہا تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے۔ بہرحال صاحب تحقیق نے اس کو اس طرح ذکر کیا ہے کہ الانہا فی قول و عمل، بے معنی اتمام، ایک چیز کو پورا مکمل تک پہنچا دینا۔ اگر ہم قدر کا معنی بھی یہ کریں تو پھر ہم کہیں گے قدر اور قضا میں فرق نہیں ہے، لیکن قدر اور قضا میں حقیقت یہ ہے کہ فرق ہے، چونکہ قضا کا مطلب ہوتا ہے آخری درجہ یا سطح یا مرحلہ، جہاں تک وہ پہنچنا ہے وہاں تک پہنچ جائے، اسے کہتے ہیں اتمام۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سلسلہ رسالت وہ پہنچانا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قضا کہلائے گی اگر پہنچ جائے۔ اور اسی طرح سلسلہ امامت پہنچنا تھا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک، یہ کیا کہلائے گی ہمارے پاس؟ قضا کہلائے گی۔ اچھا، قدر اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیا پھر کہلائے گی کہ جس طرح سے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ قدر کے متعدد معنی کیے گئے ہیں، لیکن ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ قوت جو جاری ہو اور تعلق پیدا کرے، جب تعلق پیدا کرے گی تو اس کا سفر شروع ہو جائے گا آگے بڑھنے کا، لیکن وہ آگے بڑھ کے جس سطح تک اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دے تو اب یہ قضا ہے۔ لہذا قدر کے مرحلے میں جب تعلق قائم ہوتا ہے تو اس جگہ پہ فیصلے میں ممکن ہے کہ تبدیلی کا ایک احتمال دیا جا سکے، لہذا یہاں سے وہ باب کھلتا ہے ناسخ و منسوخ شریعت میں، اور تکوینی امور میں بدا یا بدا کا جو باب ہے وہ کھل جاتا ہے کہ یہاں پہ بدا ہوا یا
اسی طرح سے شریعت میں ناسخ و منسوخ۔ بہرحال یہ آپ کے سامنے لغوی معنی ذکر کیے گئے، ہم آئیں اور علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے تھوڑا سا استفادہ کر کے اس مطلب کو بہتر طور پہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قضا کے آپ نے لغوی مطلب کو دیکھا، ہم اگر اس کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے معنی لیں تو ہم کہیں گے کہ قضا کا مطلب یہ ہوتا ہے اتمام تک پہنچانا، جو اکثر لغت نے ذکر کیا، آخری درجے تک پہنچا دینا۔ اس کے لیے بڑا مضبوط اور سازگار نظام چاہیے، چونکہ اسی کو کہتے ہیں کہ تدبیر میں ہی تربیت ہے۔ تدبیر کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ تربیت کی جا سکے۔ تربیت ہے یہ کہ اس کو مرحلہ با مرحلہ نشوونما دے کے اس کو اس جگہ تک پہنچا دے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے۔ بالکل اسی طرح انسان غذا کھاتا ہے، جیسا کہ مٹی سے اگنے والی چیزوں سے جو غذا چیزیں بنتی ہیں، پھل ہیں، فصلیں ہیں مختلف اجناس کی، جیسے دالیں وغیرہ، چاول وغیرہ، گندم ہے، یا یہی سبزی جات جو ہیں یہ جانور کھاتے ہیں، وہ ان کا گوشت انسان کھاتا ہے، تو اس سے انسان کے وجود میں نطفہ بنتا ہے۔ یہ نطفہ شرعی ایک ارتباط کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے رحم مادر میں۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ مرحلہ با مرحلہ آگے بڑھیں گے۔ یہ جو مرحلہ با مرحلہ نشوونما ہو رہی ہے، یہ اس کی تربیت ہے، وہ تربیت کے مراحل طے ہے۔ لیکن تربیت آیا بدون تدبیر ہو سکتی ہے، اس لیے رب کا عموماً معنی تدبیر کر دیا جاتا ہے، لیکن رب کے معنی میں اصل معنی کیا پیش نظر ہے؟ وہ ہے تربیت۔ تربیت چونکہ بدون تدبیر نہیں ہو سکتی، اس لیے اب یہ قطرہ آب جو ہے یہ مراحل طے کرتا ہے کہ علقہ ہے، مضغہ ہے، پھر اس کے بعد جس میں سوی بنتا ہے، پھر جب جس میں سوی بن جائے فَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، ایک اور خلقت کو اللہ تعالیٰ ربط دے دیتا ہے جسے روح قرار دیا گیا ہے۔ پھر روح ہے کہ جو اس کو نشوونما آہستہ آہستہ دیتی رہتی ہے اور اس میں حیات کا باعث بنتی ہے، اور اس طرح سے یہ تربیت آگے کہلائے گی، بدون تدبیر اور نظام نہیں ہو سکتی۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ مطلب پھر آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انتہائی احکام اور اتقان بخشا۔ البتہ ابن فارس کے علاوہ بقیہ جو اہل لغت ہے انہوں نے قضا کا مطلب اتمام کیا ہے، انہوں نے احکام کیا ہے، یعنی چیز کو محکم ہونا، ٹھوس ہونا، جس کو کوئی ہلا نہ سکے، جس کو توڑ نہ سکے۔ اس لیے اللہ کے نظام کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ یہ مطلب یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، کوئی ٹکراتا نہیں ہے قضا کے عنوان سے۔ لیکن اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں تو ہمارے پاس یہ بات آتی ہے کہ قضا اس آخری مرحلے اور حتمی مرحلے کو کہتے ہیں کہ جہاں تک وہ شے پہنچ جائے۔ لہذا یہ فیصلہ ہمیں لغت میں بھی ہم جب کہتے ہیں کہ قاضی نے قضاوت کر دی، قضاوت کو قضاوت کہتے ہی اسی لیے ہیں چونکہ وہ آخری فیصلہ اپنا سنا دیتا ہے، کیس کو سن کے پورا آخری فیصلہ سناتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ قضاوت، یعنی اس نے اتمام تک مسئلے کو پہنچا دیا۔ اور یہ مفردات راغب میں ذکر کیا ہے کہ فیصلہ دینا جو ہے، چاہے وہ فعلی ہو یا قولی ہو، اس کی اللہ کی طرف نسبت دیں یا نہ دیں، یہ ہے قضا۔ جیسے انسان کی زندگی ایک حد تک پہنچنی ہے یا نہیں، جب وہ پہنچ کے ختم ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ صحیح ہے؟ اب یہاں پہ قضاء الہی یعنی اللہ کے فیصلے سے وفات پا گئے، یا اللہ نے جہاں تک پہنچانا تھا وہاں تک پہنچایا اور وفات پا گئے۔ لہذا اس جگہ پہ ہم یہ بات بیان کر سکتے ہیں کہ قضا کے معنی میں مستحکم پن بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اس کا امضا، یہ روایات اہل بیت علیہ السلام میں وارد ہوا ہے، امضا کر دینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حتمی طور پہ اب جاری کر دیا، جس سے آپ کہتے ہیں کہ اب سگنیچر کر کے آرڈر جاری ہو گیا۔ اب تبدیل ہوگا جب سگنیچر ہو جائیں، یعنی جب ایک قانون کے اوپر دستخط ہو گئے اور وہ جاری ہونے کے لیے چلا گیا ہے، تو اب آپ کہیں گے بھائی دستخط ہونے سے پہلے پہلے کچھ ہو سکتا تھا، اب جب اللہ نے جاری کر دیا اب تو وہ پہنچ کے رہے گا اپنی جگہ پر۔ لہذا یہ بات ہمارے پاس آئی کہ یہ امضا کا مرحلہ ہے، نہیں، اس لیے قدر پہلے قضا بعد میں۔ قضا کے مرحلے میں چیز پہنچے، بعض روایات میں پھر تبدیل نہیں ہوتی، قدر کے مرحلے میں بھی ہے، لیکن
جیسے صدقے کے بارے میں دیا ہے کہ صدقہ اگر دیں تو ممکن ہے کہ اس کی جان بچ جائے یا ٹل جائے. بعض کہتے ہیں کہ صدقہ ایسا جو قضا کو بھی پلٹ دیتا ہے، لیکن قضا کو پلٹنا وہ یا قدر کے معنی میں ہوگا. اب ادھر علماء ہم جو مبانی پڑھیں گے اس کے مطابق نتیجہ لیں گے. اس لیے وہ روایات جو ہمارے پاس بہت بڑی تعداد نہیں، ایک دکا روایات ہیں جو قضا کے مرحلے میں بھی تغیر کو بیان کرتی ہے، وَإِلَّا ہمارے پاس مجموعہ روایات ہے جو بیان کرتے ہیں قضا کے مرحلے میں ایک امر پہنچ جائے تو پھر وہ نہیں تبدیل ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہمارے پاس بات آئی کہ یہ قضا کے معنی ہے. اگر آپ اتمام لیں کہ اسے آخر تک پہنچانا ہے، وہ نظام اللہ کا چل رہا ہے، اس نے اس طریقے سے ہر ذات کو اس کے گرد ایسا جال بنا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ذات کے کہ وہ اس کو اس جگہ تک پہنچا رہی ہے جہاں تک اس نے پہنچنا ہے، چاہے وہ سعادت تک پہنچنا ہے یا شقاوت تک پہنچنا ہے. ہاں یہ میں نے عرض کیا کہ دو سوال ابھی ہم نہیں کریں گے کہ ایک اختیار کے ساتھ کیسے سازگار کریں، نمبر دو حکمت اس میں کیا تھی. ان دو سوالوں کو ہم ابھی صرف نظر کر کے سارے مطالعات کر رہے ہیں، چونکہ علماء کے بیان میں ہماری کوشش ہے کہ ہم وارد ہوں اور اس کے مطابق ہم دیکھیں. قدر کا مطلب دیکھیں. قدر کا مطلب ہے کہ ایک شے کی مقدار کو واضح کر دینا، اس کی مقدار اتنی ہے، اسے کہتے ہیں قدر. مقدار چونکہ اردو میں الحمدللہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مقدار اس کی واضح، مثلا شجاعت کی مقدار اتنی ہے، سخاوت کی مقدار اتنی ہے، علم کی مقدار اتنی ہے، جسم کی مقدار اتنی ہے، ایٹم یا ذرے کی مقدار اس کی اتنی ہے، زندگی کی سانسوں کی مقدار اتنی ہے، اور اسی طرح سے دیگر چیزیں ہیں کہ اتنے نوالوں کی مقدار اتنی. اس لیے کہتے ہیں کم کھانا چاہیے تاکہ زندگی تھوڑی سی انسان کی بڑھ جائے. بعض علماء اس حوالے سے توصیہ کرتے ہیں، خدا توفیق دے اس پر عمل کی. خلاصہ کلام کہ مقدار ہر چیز کی جو تعین ہے، وہ مقدار سے مراد کیا ہر چیز کی حد بندی اللہ نے کر دی، چونکہ ممکن الوجود اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر مخلوق اس کی حد ہے. تو یہ جو حد بندی ہے یہ کیا کہلائے گی؟ مقدار. اس مقدار کے تحت ہی اس کا سفر ہے، سفر حیات اس مقدار کے تحت ہے. اس مقدار کے تحت اس نے ایک جگہ تک پہنچنا ہے، اس جگہ تک پہنچ جائے یہ قضا ہے. لہذا مقدار مصیبت، ایک مقدار مصیبت آنی ہے، ایک مقدار نعمت آنی ہے، ایک مقدار حیات نصیب ہونی ہے، ایک مقدار خوشی ہمیں ملنی ہے. ہر چیز کی مقدار اللہ نے معین کر دی. لہذا ہم یہ اس طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ قدر جزئی سے جزئی، چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی وابستہ ہے جس میں اس کا تعین کیا گیا ہے، اس کی کمیت کو روشن کر دیا گیا، اس کی حدود کو روشن کر دیا گیا. اور قضا یہ ہے کہ اس نے اب جو آگے بڑھنا ہے اور مراحل طے کرنے ہیں، وہ زندگی کے ہوں، وہ کمال کے ہوں، وہ شقاوت کے ہوں، وہ ایجابی صورت ہو یعنی مثبت ہوں، یا سلبی صورت ہو یعنی منفی ہوں، اس تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا یہ قضا ہے. لہذا ہر شے قدر کے ساتھ آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، اور ہر قدر والی چیز نے قضا تک پہنچنا ہے، اختتام تک پہنچنا ہے. اس لیے اردو میں کہتے ہیں قضاء الہی سے وفات پا گیا، یعنی اس کی زندگی اس جگہ تک پہنچ گئی جہاں تک تھی. ہمیں اس کے مرنے سے پتہ لگا قضا یہی تھی، اس کی جگہ اس کی اختتام کی یہی تھی. یعنی جو لوگ شقاوت میں مرتے ہیں، مثلا ایک شخص شقاوت شراب میں مرا، ہمیں پتہ لگ گیا کہ اس کے مرنے سے کی شقاوت اتنی تھی. لیکن ایک ہے جو امیر المومنین علیہ السلام کو شہید کر کے مرا، یہ اشق الاشقیاء کہلائے گا، اس سے بڑھ کر کوئی شقاوت نہیں تھی. وہ جو سب سے اوپر کی مقدار لیے ہوئے شقی تھا، اس نے بھی پلنا پھولنا تھا، اس نے بھی زمین کے اوپر آگے بڑھنا تھا، اس نے بھی اس شقاوت کو انجام دینا تھا. آہستہ آہستہ وہ اس مرحلے تک پہنچ گیا. لہذا ہر کوئی اپنی مقدار کو لے کے آیا ہے، چاہے وہ بارش کا قطرہ ہو، آج کے زبان میں بات کریں وہ ایٹم ہو، ایٹم کے اندر نیوٹرون پروٹون ہو، ان کے اندر بھی جو ذرات ہیں اور 108 یا جتنے انہوں نے دریافت کیے ہیں وہ ہوں، یا آئندہ بھی جو آگے ظاہر ہوں گے، وہ سارے کے سارے ایک مقدار کو لے کے آئے ہوئے ہیں. یہ مقدار مادی کے علاوہ جہان مجرد میں آ جائیں، غیر مادی، ادھر بھی یہ سارے کے سارے مقدار کو لیے ہوئے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ پتہ لگا کہ قدر سے محدودیت کا پتہ لگتا ہے. قدر کس کی اوپر دلالت کرتی ہے؟
محدودیت پہ، اور قضا کس پر دلالت کرتی ہے؟ اس محدودیت کا اس جگہ تک پہنچ جانا جہاں تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچانا چاہتا تھا، یعنی اتمام کر دینا، یعنی دین کو اللہ جہاں تک پہنچانا چاہتا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس لیے ولایت علی علیہ السلام اس نے دو چیزوں کے ہدف کو حاصل کر کے ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے ولایت امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے سے دو اہداف کو حاصل کر لیا۔ صحیح ہے، الیوم اکملت لکم دین بھی کامل ہو گیا، کمال تک پہنچ گیا، یعنی اب کوئی دین نہیں آئے گا، اور پھر اس کا اتمام جو ہونا ہے، یعنی دین نے جو اجرا ہو کہ جس سطح کی عدل و انصاف نے پہنچنا ہے وہ بھی آج انجام پا گیا، اور سلسلہ امامت ہے۔ تو خلاصہ کلام کے قدر یعنی محدودیت، حد خاص، وہ ہر شے کی اپنی موجود ہے، اور اس کو پھر ہدایت دے دی۔ صحیح ہے، خلق فسوى ثم قدر فہدى، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خلق کیا، پھر اسے تسویہ کیا، اور پھر مقدار اس کی معین کی۔ مقدار معین کرنے کے لیے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو نہ چلایا ہوتا رہنمائی کر کے تو وہ قضا تک پہنچتا، لہذا قضا اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہاں تک اس نے پہنچنا ہے، اتمام اللہ نے کہاں پہ اس کا سفر کہاں پہ تمام کرنا ہے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں قضاء و قدر، چونکہ فلاسفہ عموماً قضاء و قدر کے مرحلے کو علم الہی کے مرحلے سے شروع کرتے ہیں، لہذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارے پاس جو قضاء کا مرحلہ ہے وہ دو طرح کا ہے، ایک علمی مرحلہ ہے اور ایک تکوینی ہے۔ جیسا علم اللہ تعالیٰ کے تھا ویسا ہی وہ یہاں پر ظاہر ہوا ہے۔ یہاں پہ ہم نے لغوی معنی کو دیکھا قضاء اور قدر کے، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم انشاءاللہ العزیز بعض علماء کے نقطہ نظر سے اس معنی کو لیں گے، اور پھر غصے کو تلاش کریں گے۔ غصہ کس چیز کا؟ نہ وہ حکمتوں کو جانتا ہے، نہ وہ زندگی کے طور طریقوں سے واقف ہے، اور نہ وہ کوئی حق رکھتا ہے کہ جو اسے نعمت اللہ نے دیا نہ وہ اس کا حقدار تھا، اور نہ جو مصیبت اسے میسر آئی ہے اس سے بچنے کا کوئی حق وہ رکھتا ہے۔ تو یہاں پہ اگر قضاء و قدر کے واقعی معنی کو سمجھ لے تو ہر مصیبت کے اوپر اپنے نفس کو صبر دینے میں انسان کامیاب ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ طاہرین۔